السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں ہوں نورین، میں ہوں طالب محسن۔ حضور پاک کا ایک ارشاد ہے، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے اور ہم عام طور پہ اس بات کو کیا سمجھتے ہیں، آج ہم اس بات پر بحث کریں گے۔ جی طالب صاحب، عام تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا بھی علم ہو تو میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ میں نکل پڑوں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ آیا اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانوں کی مختلف اہلیتیں ہوتی ہیں اور ان کی مختلف جگہیں ہوتی ہیں۔ عالم دین ایک اور چیز ہے، عام آدمی ایک اور چیز ہے۔ نہیں، آپ ویسے ہی دیکھ لیں کہ ایک شخص ٹیچر بننے کو کوالیفائی کرتا ہے اور ایک شخص انجینئر بننے کو کوالیفائی کرتا ہے، یہ بھی تو اہلیت کی بات ہے نا؟ اہلیت کی بات ہے۔ رجحان کیا ہوگا، شخصیت کیا ہے، اس کے جذبہ کیا ہے، آپ کی زبان میں اثر کتنا ہے، اثر کتنا ہے، اور آپ علم کتنا رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ کون کو آدمی کیا کام کرے اور گا آپ لوگوں اور کس طرح کو کرے گا، مزاج کے مطابق کنونس کتنا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے وقت کتنا دے سکتے ہیں آپ۔ ہاں، لیکن اصولی بات اگر ہم کریں، یہ تو بات یہ ہے کہ جس شخص نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے تبلیغ کا کام کرنا ہے یا دین کی کوئی خدمت اس نے انتخاب کیا، اس کو پھر کوالیفائی کرنا پڑے گا، تو اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ اس کو خدا نے اگر اس کی اہلیت دی ہے، اس طرح کی شخصیت دی ہے، اس طرح کا مزاج دیا ہے، تو وہ اپنے کام کو اور اس طرح کا وقت بھی دیا ہے، تو وہ اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرے گا۔ اور اگر اس کو وہ اہلیت نہیں دی گئی تو وہ ہو سکتا ہے فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کر دے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو شخصیت دی ہے وہ اس کام سے مناسبت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ یا کئی لوگوں کی ٹمڈ طبیعت ہوتی ہے، آگے جا کے وہ ادھی پچدی بات کر کے پوری بات بیان نہیں کر سکتے، الیبریٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو ظاہر ہے اس طرح کے آدمی کو چاہیے کہ یہ اپنے لیے کوئی اور کام منتخب کرے۔ ہم اگر دین کے حوالے سے بات کریں کہ دین کیا بات کرتا ہے، تو دین نے تو واضح طور پر دو الگ الگ قسمیں کر دی ہیں انسانوں کی۔ ایک انسان وہ ہیں جو دین کو سیکھتے ہیں اور دین کے عالم بن جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان میں وہ اہلیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو مؤثر طریقے سے بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی بات کو اچھے طریقے سے واضح کر سکتے ہیں، لوگ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں، تو یہ اہلیت ہے۔ اگر وہ یہ اہلیت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ عالم دین کی دعوت بالکل اور ہے اور عام آدمی کی دعوت بالکل اور ہے۔ عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ عام آدمی اپنے ماحول میں دین کو بتانے والا، دین پر عمل کرنے والا بن کر جیتا ہے۔ طالب صاحب، ہر عالم بھی تو مبلغ نہیں ہو سکتا۔ آپ عالم علم والے تو ہیں، لیکن آپ یہی کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ فردر عالم بنائیں۔ آپ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے، آپ اس طرح اکٹھے نہیں کر سکتے لوگ، لیکن آپ ادارہ بنا کے وہی منتقل کر سکتے ہیں اپنا علم۔ بالکل، آپ استاد ہیں، آپ مصنف ہیں، آپ دائی ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ دین کا کام کی کئی جہتیں ہیں، بالکل، تبلیغ اور دعوت ایک الگ جہت ہے، لوگوں کی تربیت تقریریں کرنا ضروری نہیں ہے، لوگوں کی تربیت کرنا ایک الگ جہت ہے، تقریریں کرنا ایک الگ جہت ہے، تعلیم دینا ایک سارے الگ الگ خانے، الگ الگ خانے۔ تو آپ کی جو اہلیت ہے، جو صلاحیت اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ دی ہے، آپ کو اسی رخ پر کام کرنا چاہیے۔ اور یہ تدبیر کی سطح کی بات ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ دین میں ایک عام آدمی، ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے، اس وضاحت کے بعد کہ وہ دعوت کا کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، لوگوں کو دین بتانے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے بعد اس کا دائرہ کیا ہے اور عام آدمی کا دائرہ کیا ہے۔ عام آدمی کے لیے قرآن مجید نے تواسی کا لفظ استعمال کیا ہے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام آدمی جو ہے، میں ہوں، آپ ہیں، دکاندار ہے، کوئی ملازمت کرنے والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، یہ جہاں بھی کھڑا ہے، جس کام میں بھی ہے، جس حیثیت میں بھی ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، ہمسائے کے پاس ہے، دوست کے پاس ہے، بہن بھائیوں کے پاس ہے، یہ غلط بات کو غلط کہے جو اس کو معلوم ہے، صحیح بات کو صحیح کرے اور لوگوں کو حق پر عمل کرنے کی تلقین کرے، لوگوں کو جو دین وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو اختیار کرنے حق کو اپریشیٹ کرے، حق کو اپریشیٹ کرے، اور اپریشیٹ کرنے کی لوگوں کو اس کا دائرہ صرف یہ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے ماحول میں دین کا حامی بن کر رہتا ہے، دین کا علم بردار بن کر رہتا ہے، لوگوں کو جو حق اس کو سمجھ میں آیا اس کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ یہ دین کو اس طرح نہیں کہ جی مجھ سے سمجھے کہ دین یہ ہے، میں آپ کو دین سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں دین کے معلم کے طور پر کھڑا ہو گیا ہوں، یہ پوزیشن اختیار نہیں کرتا۔ یہ پوزیشن صرف عالم دین اختیار کر سکتا ہے، جس نے دین کا علم سیکھا ہے۔ اب اس کو اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ لوگوں کو دین بتانے والا بن کر کھڑا ہو۔ اندھوں کو راہ بتانے والا نہیں بنانا پیش نظر،
یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کو آتا ہے تو کچھ نہیں اور آپ لوگوں کو دین بتانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. نصیحت کرنا اور چیز ہے صحیح. اور نصیحت سننا. وہاں کیا مسئلہ ہے کہ عام آدمی نصیحت کرتا بھی ہے, نصیحت سنتا بھی ہے. صحیح. میں نے آپ کو کہا کہ جی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ عام آدمی کا دائرہ کار ہے. اس میں ہم مسلمہ چیزوں کو, مانی ہوئی چیزوں کو, سمجھی ہوئی چیزوں کو ہی کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں, بیان کرتے ہیں لوگوں کو, اور اپنے قریبی ماحول میں اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے. صاحب گھر میں ہی بتانے والے بہت ہیں, بہت زیادہ بچے ہیں, ملازم ہیں, نیبرز ہیں, بہن بھائی ہیں, سب لوگ جو قریبی ماحول میں. پھر آپ کام پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کے کولیگز کام ہوتے پر ہیں, جاتے ہیں, پڑھنے جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں. جی. اور عالم دین کیا ہے؟ عالم دین یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کا دین یہ ہے. یہ کام کرنے کے لیے پھر آپ کو دین سیکھنا پڑتا ہے, دین کا عالم بننا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ اس پوزیشن سے بات نہیں کر سکتے, اور اس کے بغیر بات کرنا مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. اور دین کا عالم بننے کا مطلب کیا ہے, اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ نہیں بات کہ آپ کو عربی آ گئی تو آپ دین کا عالم بن گئے. آپ نے دین کا مقصد سمجھنا ہے, دین کی حکمت سمجھنی ہے, دین میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی پوزیشن سمجھنی ہے, اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے اب لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا کا دین یہ ہے, اس میں اولیت اس کو حاصل ہے, بعد میں یہ چیزیں ہیں, مقصد کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے, شریعت یہ ہے, شریعت کے احکام یہ ہیں, اس کی شرائط یہ ہیں. یہ سارا کام پھر عالم دین کرتا ہے, اور اس کے لیے علم دین حاصل کرنا شرط ہے. یہ سورہ توبہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ آنے چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کریں. تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں سمجھ پیدا کریں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی دعوت کا کام کریں گے. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کی کیا ذمہ داری ہے دین کے حوالے سے. ہر لیول پہ ذمہ داریاں ہیں نا, ہر لیول پہ ذمہ داریاں ہیں. تو ہماری جو حکومتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے والی ہو. چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی اس میں نماز کا اہتمام سرکاری سطح پر تھا. حکمران تھے جو امامت کرواتے تھے, اور جمعہ کی نماز کو خاص طور پر حکمران کی امامت میں پڑھایا جاتا تھا, اور یہ خلافت راشدہ میں یہ سلسلہ جاری رہا. بلکہ اس کے بعد بھی امیہ کے زمانے میں پھر آہستہ آہستہ حکمران الگ ہوتے چلے گئے, اور مسجدوں کا جو نظام ہے وہ الگ ہوتا چلا گیا. تو یہ ایک انحراف ہے جو پالیٹکس آ گئی, مطلب یا حکمران اتنے عبادت گزار نہیں رہ گئے. پولیٹیکل سسٹم الگ ہو گیا, اور مذہبی جو نمازوں کا نظام تھا یہ الگ ہو گیا. تو یہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری. یعنی یہاں بھی وہی ہوا جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ دین اور دنیا بکھرتے گئے, الگ ہوتے گئے, ایک دوسرے کا حصہ نہیں رہ گئے. اسی طرح حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں معروف کو قائم کریں اور منکر کو ختم کریں. یہاں سب سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے جی, اور قائم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اس کو وہ کریں, اور اس کے لیے ایسے لوگ, ان کو ایسے ایک محکمہ بنانا چاہیے جو اس کا اہتمام کرے کہ ملک میں منکر جو ہے اس کا خاتمہ ہو, اور معروف جو ہے خیر اور بھلائی کے جو کام ہے, نیکی جو ہے اس کو قائم کیا جائے, اس کو استحکام. اور علماء پہ خرچ کرنے والے بنے, ان کو جو کتابیں چاہیے, ان کو جو وقت چاہیے, ان کو جو معاش چاہیے, اس کو کور کریں گے تو کوئی اس کی طرف آئے گا نا. طالب صاحب, کانورسیشن ہماری ابھی جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.